اندھیری رات میں چندا کی طرح چمکی ہے، اندھیری رات میں چندا کی طرح چمکی ہے، روشنی بن کے ہر دور میں یہ دم کی ہے، شخصیت 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 شخصیت۔ دل میں روشن آرزوئے یاس کر کے دیکھ لو، کس قدر روشن اجالا ان کے غم خوانے میں ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی باکمال شخصیت سے ملوا رہے ہیں جو سماج کے چھوٹے چھوٹے رواجوں پر نظر رکھتی ہیں اور انہیں اپنے نظریے میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان باکمال صلاحیتوں والی شخصیت کا نام ہے محترمہ ناصرہ شرما۔ تو آئیے کرتے ہیں ان سے ایک چھوٹی سی ملاقات شخصیت کی آج کی قسط میں۔ شخصیت 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 شخصیت۔ ناظرین، شخصیت کی اس کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شخصیت پروگرام کے تحت ہم آپ کی ملاقات فنون لطیفہ سے جڑی ہوئی مختلف شخصیات سے کراتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کا تعارف مشہور ادیبہ اور صحافی ناصرہ شرما صاحبہ سے کراتے ہیں۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت استقبال۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کی ایسی کثیر الجہت شخصیت ہے جس سے ہم سب لوگ واقف ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں۔ میں الہ آباد سے ہوں، اور سچ پوچھئے تو الہ آباد سے پہلے ہم لوگ مستعاباد اونچاہار کے لوگ ہیں۔ الہ آباد کے قریب میں ایک جگہ ہے۔ جی ہاں، 2 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اور والد میرے الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر رہے ہیں اردو کے، اور ہم 5 بہن بھائیوں کی تعلیم الہ آباد ہی میں ہوئی۔ آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا، اردو کے غالباً پہلے پروفیسر تھے کیپٹن ضامن علی صاحب، اتنی بڑی شخصیت کہ ان کے یادگاری ڈاک ٹکٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے جاری کیا۔ ان کے انتقال پر جواہر لال نہرو نے اظہار افسوس کیا اور ان کی اردو کی خدمات کو تسلیم کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے نام کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی ہیں بلکہ درگزر کرتی ہیں، آپ اپنی شخصیت کے بوتے پہ کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اور مجھے ایسا احساس ہوا کہ والد جو تھے وہ میرے ایک بہت ہی انسان دوست آدمی تھے، اور لوگوں نے ان کے نام سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی فائدہ اٹھایا، اور وہاں سے ایک بغاوت کا جذبہ ہوا کہ جب میں کچھ بن جاؤں گی اور لوگ پوچھیں گے تب میں بتاؤں گی، لیکن میں انٹروڈیوس کبھی نہیں کروں گی اپنے کو کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ اور پہلا سوال شری پت جی نے کیا تھا کہ میری کہانی پڑھ کے کہ تم کہاں کی ہو اور تمہارے والد کون ہے، تو جب میں نے بتایا کہ ارے غضب، ہم لوگوں کا بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا، پھر بہت ساری باتیں وہ ابا کی بتاتے تھے۔ اچھا، آپ نے اپنی کہانیوں کا ذکر کیا، آپ ادیبہ کیسے بنی؟ یہ کیسے خیال آیا کہ آپ کو کہانیاں اور ناول لکھنے چاہیے؟
एक्चुअली जो घर का माहौल था उसमें सोचना नहीं था, क्योंकि सभी लिखने पढ़ने वाले लोग थे। वालिद तो मेरे शायर थे ही, और मेरे बड़े अब्बा हामिद साहब वो भी शायर थे, मशहूर शायर थे। जी। और बहुत सारे और भी लोग थे ख़ानदान में। मेरी अपनी बहन थी जो शायरा थी, तो सभी कुछ लिखते पढ़ते थे, तो उसमें एक सांस लेना जैसा था। कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा काम या कोई इज्तिहाद कर रही हैं? एक एहसास ज़रूर मुझे हुआ बेहतर लिखने का हमेशा से। इस उससे तकलीफ़ से मैं हमेशा गुज़रती हूँ कि ऐसा कुछ लिखूँ जो बेहतर हो और मतलब पढ़ने वाला लगे कि मैंने कुछ लिखा है। नासरा साहिबा, आपके नावलों के ताल्लुक से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप किसी नावल के लिए मौजू का इंतखाब कैसे करती हैं? क्या कोई चीज़ आपको मुतासिर करती है या सिर्फ प्लानिंग करती हैं कि नावल लिखना है? देखिए, कोई ना कोई हादसा होता है जो आपको मुतासिर करता है, लेकिन सच पूछिए जैसे कहानी एक बैठक में भी लिखी जा सकती है, नावल नहीं लिखा जा सकता है। नावल के लिए आपको घर में अपनी जगह तलाश करनी होती है, उस फैलाव के, कागज़ के। ज़हनी तौर से आपको घर से बिल्कुल कटना है, अपने दोस्तों से और उन किरदारों के साथ, और उस गांव और शहर में रहना पड़ता है जो उस नावल का हिस्सा का। जी। नासरा शर्मा साहब, मुझे आपकी शख्सियत में बड़ा तजाद नज़र आता है। नावलों को अगर आपके देखें तो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ऐसा लगता है जैसे कई नासरा शर्मा हैं जिन्होंने कई अलग अलग नावल लिखे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो एक ही अदीबा के या एक से मसाइल पे हैं। आप वैसे ज़िंदगी में भी है कि आप उर्दू वालों के घर से आती हैं और ख़ुद पर्शियन पढ़ती हैं और हिंदी में अपना तरीक़ा इजहार आप चुनती हैं। उसके बाद शादी करके इंग्लैंड में रहती हैं, ईरान के मुतालिक कहानियाँ लिखती हैं। आपकी तकरीबन 30 कहानियाँ शायद ईरान से मुतालिक हैं, 2 नॉवेल्स हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अगर आप महसूस करें कि आप हिंदुस्तानी हैं तो ये सारा मज़ा आपको और सारा लुत्फ़ आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि सच पूछिए तो उर्दू और हिंदी मुझे कभी फ़र्क ही नहीं लगा। और हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उससे हिंदी में ज़्यादा लगाव आया। अब रहा सवाल मौजू का, ये सवाल मेरे साथ कई मरतबा कहा जाता है कि आपकी एक ज़बान किसी एक नावल में रहती तो वो दूसरे में नहीं रहती है। मौजू एक नावल में, जैसे देखिए पहला जो नावल मेरा था 7 नदियाँ एक समुंदर, वो ईरान के इनकलाब के जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में था। और दूसरा नावल बिल्कुल बरक्स उसके आ गया शालमली, और शालमली जो था वो प्योर हिंदी जिसे कहते हैं उसमें थी। और फिर आ गया एकदम से शियों के बैकग्राउंड पे ठीकरे की मंगनी। जी हाँ, तो वो मानी बात है, जब हम किरदार देखिए उठाते हैं और जिस ज़मीन से किरदार उठेगा वही ज़मीन बोलती है, वही ज़बान निकल के आती है। तो उसके लिए आपको कुछ ख़ास कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ा गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं एक किरदार को उठाने से पहले उसके चारों तरफ बहुत घूमती हूँ और बहुत ज़्यादा उस किरदार को महसूस करती हूँ, उस किरदार के साथ बहुत टाइम गुजारती हैं। अच्छा, ठीकरे की मंगनी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अमूमन आपकी कहानियों में या नावलों में ऐसा लगता है कि छोटी सी किसी रस्म पे, रूढ़ी पे उसे आप उठाती हैं, फिर उसके जो असरात हैं और उस पर आप गौर करती हैं। तो क्या ये जानबूझ के है या इत्तेफाक से ही ऐसा हो जाता है? इत्तेफाक तो नहीं है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है उसमें आपको महसूस होता है कि जहाँ ये छोटी छोटी रस्में, छोटी छोटी बातें खुशियाँ देती हैं, वहीं बंदिशें भी लगाती हैं। और मुझे लगता है मैं हर उस बंदिश के ख़िलाफ़ हूँ जो इंसान में दर्द और तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा इंतहा पे पहुँचा दे। और इंसानी तकलीफ़ी तो अदब है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, और वाकई आपकी ज़िंदगी से भी और तहरीरों से भी लगता है कि आप इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप जैसे इलाहाबाद जैसी छोटी जगह से आई हैं, दिल्ली के मुकाबले में, लंदन के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में छोटी जगह है, बंद सोसाइटी है, तो क्या आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि आपने उसूलों के साथ अपनी शर्तों पर ज़िंदगी गुजारी? मुझे लगा कि जैसे कभी कभी मुझे महसूस तो होता है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब एकदम से लंदन पहुंचना, वहाँ दोनों बच्चों की पैदाइश, और फिर एक दूसरे तरह के, क्योंकि डॉक्टर शर्मा अजमेर से हैं, राजस्थानी हैं,
تو اتنے طرح کے جو تھے، اس نے مجھے زندگی میں تجربے بہت دیے، اور وہ جسے کہتے ہیں ہندی میں انوبھوتیاں، وہ اتنی زیادہ مجھے ملی کہ اس سے بہرحال ایک وسعت تو تھی ہی۔ ناصرہ صاحب، آپ کا نیا ناول زیرو روڈ جی میرا خیال ہے الہ آباد سے متعلق ہے، جی، چونکہ وہ وہاں ایک بھی ہے، سڑک ہے، اس سے پہلے آپ پتھر گلی لکھ چکی ہیں، جی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ الہ آباد سے آنے کے بعد بھی آپ بار بار الہ آباد واپس جاتی ہیں؟ ایکچولی بار بار نہیں گئی، بہت دنوں بعد گئی، اور اس لیے گئی دیکھیے کہ اس وقت جو ملک کے ہمارے حالات ہیں اور بہت سارے سوال ہیں، انسان بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا ہے، اور جب میں نے ان تکلیفوں کو اٹھانے کی بات کی کہ انسان کیوں آج سب کچھ پانے کے بعد اتنا افسردہ اور پریشان ہے، تو مجھے لگا کہ میں اس شہر کو اپنی زمین دوں جس زمین کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو جب میں نے اکشے وٹ لکھا، جس میں میرے ہیرو جو ہیں وہ پولیس ہیں، نیتا ہیں، گنڈے ہیں اور وکیل ہیں، ان چاروں لوگوں نے جس طرح سے ہماری انسانی زندگی کو پامال کیا ہے، اس کو میں نے الہ آباد کے ذریعے اٹھایا، کیونکہ یہ ہم نہ بھولیں کہ الہ آباد یونیورسٹی نے بہت زبردست لوگوں کو آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہلاتا تھا، بہت بڑے بڑے وہ لوگ دیا۔ پڑھنے پھر ہندی ادب جو ہے وہ بہت سینچا گیا ہے الہ آباد کی سرزمین سے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ دھارمک طریقے سے بہت ہے، وہاں پہ صوفی جسے کہتے ہیں وہ ماحول بہت رہا ہے، تو بہت زیادہ مجھے ریچنس نظر آئی الہ آباد میں، اور مجھے لگا کہ جب میں اپنی بات ایک بین المللی طور پہ بیان کرنا چاہتی تو اس کے لیے مجھے الہ آباد ہی چننا پڑے گا۔ بلکہ دوسرا ناول جو میں نے کوئیاں جان شروع کیا، وہ بھی الہ آباد سے شروع کیا، اس لیے نہیں کہ الہ آباد میں پیدا ہوئی، اس لیے شروع کیا کہ اس میں 3 ندیوں کا سنگم ہو اور 2 ندیاں پانی سے لبالب ہوں، اور پوری سمجھیے کہ دھارمک آستھا کا وہ استھل ہو، وہاں پینے کا پانی نہیں، اور یہ کوئیاں جان جو ہے وہ پانی اور پیار کے رشتوں کو لے کے میں نے بنا ہے۔ ناصرہ صاحبہ، ایک خاص سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہندی اور اردو کی جتنی بھی خواتین افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں، زیادہ تر وہ ایک فیمنسٹ رائٹنگ، سوکالڈ فیمنسٹ رائٹنگ ہو رہی ہے مرد کے خلاف، اور یہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کے جو کردار ہیں، جو ہیرو ہیں، وہ سب مرد ہیں، ظہیر ہیں، ڈاکٹر کمال ہیں، سدھارتھ ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عورتوں کے ساتھ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اس سماج میں اور آپ انہیں گلوریفائی کر رہی ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، دیکھیے تھوڑی بہت زیادتیاں تو ہیں، اور اس کو میں کہوں گی سماج کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہیں، اور جو میرا آبزرویشن رہا ہے پچھلے 20 سال سے، چاہے وہ جے این یو ہو اور چاہے میرا الہ آباد ہو یا دلی یا کوئی چھوٹا شہر ہو، لڑکے جو ہیں وہ اپنی زندگی کو لے کے بہت پریشان ہیں۔ اگر ڈگری ہے تو نوکری نہیں ہے، نوکری ہے تو پسند کی شادی نہیں ہے، پسند کی شادی نہیں ہے تو اتنی پیسے نہیں ہیں جس سے وہ اپنے خاندان کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کر پائیں۔ اور ہمیشہ یہ بات مجھے بہت ٹیستی رہی، بہت زیادہ ٹیستی رہی کہ جس سماج میں عورت آزاد نہیں ہے تو مرد کہاں آزاد ہے؟ مرد کیا اپنی پوری طرح آزادی کو استعمال کرتا ہے؟ کیا اس کو یہ سماج اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں وہ پوری آزادی دیتے ہیں؟ اور پھر کچھ تھوڑا سا اریٹیشن اس بات کا بھی تھا اندر کہیں کہ ہم رائٹر نہ ہندو ہوتے ہیں، نہ مسلمان، نہ عورت ہوتے ہیں، نہ مرد ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بزرگوں نے کردار عورتوں کے دیے وہ زندگی سے نکال کے دیے۔ پریم چند کے آپ ایک سے ایک عورتوں کے کردار دیکھیے، اور آج کل یہ ہو رہا ہے گا کہ ہر عورت جو عورت اٹھا رہی وہ اتنی مضبوط ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر سماج بدل کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اس میں مجھے لگا کہ میں اپنے ناول کے ہیرو کو مرد بناؤں گی، اور یہ بھی سوال بہت بڑا ہے کہ آج تک بہت کم کردار ایسے ہیں مردوں کے جو ڈسکس کیے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی پہچان بنائی ہو ادب میں، ہمیشہ عورتوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو
آپ کی رائے میں مردوں کے مسائل بھی کم نہیں ہیں اور بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں حالانکہ ستی پرتھا بھی تھی ہمارے ملک میں، لیکن اس کے باوجود چاند بی بی ہیں ہمارے یہاں، رضیہ سلطانہ ہیں ہماری تاریخ میں، جو شاید دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ تو عورتیں ہمارے یہاں، یعنی ظلم بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا، استحصال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک طبقہ ہے جو آزاد بھی ہے، جو شاید دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ان مسائل میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری عورتیں شاید دنیا میں دوسری عورتوں سے زیادہ لبریٹڈ ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر پوری دنیا کو آپ غور سے دیکھیے تو مجھے لگتا ہے جتنی انٹلیکچوئل عورتیں ہندوستان میں ہیں وہ پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں، اور اس خوبصورتی سے وہ بنا پڑھے لکھے بھی انٹلیکچوئل دکھتی ہیں، اور جس طرح کی پرورش وہ اپنے بچوں کی کرتی ہیں، کیونکہ میری دادی کہاں کی پڑھی ہوں گی جنہوں نے میرے والد کو بڑا کیا ہوگا، یا میری ماں ہی کتنا پڑھی تھی جنہوں نے ناصرہ کو ناصرہ بنایا۔ اور تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایک ذہنی جو کیفیت ہوتی ہے جو کسی ڈگری کی محتاج نہیں ہوتی، وہ ہماری عورتوں میں ہے۔ یعنی اگر وہ لٹریٹ بھی نہیں ہے تب بھی ایجوکیٹڈ۔ جی جی۔ ناصرہ صاحبہ، آپ مختلف زبانیں جانتی ہیں، مختلف زبانوں کے علوم اور ادب سے واقف ہیں، تو ایسی کون سی ادیبہ یا ادیب ہے جس سے آپ بے پناہ متاثر ہوئی ہوں اور جس نے آپ کی تحریروں کو بھی متاثر کیا ہو؟ میری شخصیت کچھ ایسی رہی ہے کہ میں کسی سے اس حد تک متاثر نہیں ہوتی ہوں کہ خواب دیکھنے لگوں کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، لیکن ہاں لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آتی ہیں، اس میں ڈوبی رہتی ہوں اور ان پر باتیں بھی کرتی ہوں، دوسروں کو پڑھنے کو بھی دیتی ہوں۔ دیکھیے، متاثر ہونے کی بات تو یہ ہے کہ بچپن میں اتنا کچھ آپ پڑھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا وقت آپ کو اس میں ملتا ہے۔ کبھی واجدہ تبسم کی میں بہت دیوانی تھی، پھر پریم چند اور کرش چندر کے طنز مجھے پسند تھے، پریم چند جی کی عیدگاہ سے اور بوڑھی کاکی سے آج بھی میں نہیں نکل پائی ہوں۔ تو جیسے قرۃ العین حیدر ہیں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ لگتا ہے آپ کی رائٹنگ سے کہ کل کی آپ یہ ہیں، عصمت آپا کہہ کے بھی کچھ، لیکن مجھے کسی کی طرح کہلانا بالکل پسند نہیں، کیونکہ ان کی خوشبو اور خوبیاں ان تک ہیں، اپنی جگہ ہے۔ یعنی آپ ناصرہ شرما ہیں اور وہی رہنا چاہتے ہیں۔ جی۔ اچھا، یہ آج کل ایک ہندوستان میں بہت بڑی سیاست چل رہی ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ پارلیمنٹ میں جو ہیں وہ سیٹس محفوظ کی جانی چاہیے، ریزرویشن کی جانا چاہیے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کو ضرور ریزرویشن ہونا چاہیے، ان کی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ بالکل نہیں، میں اس کے اتنی زیادہ خلاف ہوں اور لگاتار بولتی رہتی ہوں۔ دیکھیے، آزادی کے بعد ہمارے لیے قانون بنے، ہمارے لیے زمینیں تیار کی گئیں، اور عورتیں جو تھیں کس کس مصیبت سے عورت اور مرد باہر نکلے، انہوں نے اپنے کو جسے کہتے ہیں خود بنایا۔ اور جب ہم آزادی کے بعد ایک عورت کو جو اب 70 سال کی ہو رہی ہے، 50 سال کی ہو رہی ہے اور 80 سال کی ہو رہی ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں جی یہ پہلی پائلٹ ہیں، جی یہ پہلی یہ ہیں، وہ عورتیں کس ریزرویشن سے آگے آئی تھی کہ آج عورتوں کو بیساکھی کی ضرورت پڑی۔ آج تو عورتوں کو کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ وہ پچھڑے علاقے، وہ پچھڑے گاؤں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، دلتوں کو آپ نے دیا ریزرویشن، کیا ان کے اوپر ہوئے ظلم کم ہوئے؟ کیا ان کی استھتی بدلی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کی نمائندگی تو بڑھی ہے۔ نمائندگی بڑھنے سے کیا؟ دیکھیے، تناسب میں ہر جگہ بہت کم ہے۔ جی، کہہ سکتے ہیں ہم کہ نمائندگی بڑھے گی، لیکن مجھے لگتا ہے اس سے کیا فرق ہوگا کہ آپ بھیڑ جمع کریں؟ آپ کی رائے میں اس سے فائدہ نہیں ہو؟ مجھے نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے یہ ہے کہ آپ ایک غیر ضروری، جسے کہتے ہیں بنا کچھ کیے اور زحمت اٹھائے ہوئے لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کی جو پہلی کتاب تھی وہ ایرانی انقلابی شاعری کا ترجمہ تھی، اور ویسے بھی آپ اردو شاعری بہت پڑھتی ہیں، ہندی شاعری بھی پڑھتی ہیں، لکھتی فکشن ہے، تو پھر ایک تضاد مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ کو شاعری بہت پسند ہے تو کیا شاعری کرنے کی کبھی کوشش کی آپ نے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں شاعری کو انجوائے تو بہت کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ دور جو ہے نثر کا ہے، اور نثر جب اچھی لکھی جاتی تو کسی شاعری سے کم نہیں ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آج کے مسئلے ہیں وہ شاعری میں آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے جس طرح ہمارا پورا سماج بدل رہا ہے، دنیا بکھر رہی ہے، وہاں پہ ناول کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونے والا ہے، جس میں سب ایک ساتھ جیتے ہیں، سانس لیتے ہیں
اور ایک دوسرے سے لمبے ڈائیلاگ کرتے ہیں جو شاعری نہیں کر سکتی. نہیں، میرا خیال ہے کہ کم از کم اردو شاعری کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ نظم اور غزل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سماجی مسئلہ جو نہیں آیا ہے. آج کی شاعری تو اور بھی زیادہ عورتوں کے مسائل، مردوں کے مسائل، سیاسی مسائل اور ایسی باتیں جو شاعری میں کبھی نہیں ہوئی تھی وہ سب ہو رہی ہیں. تو آپ کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ شاعری جو ہے نثر سے کم آیا ہے؟ بہت کم شاعری جو ہے وہ بہتر شاعری ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غم کا بیان بہت ہے. آپ گجرات کے اوپر دیکھیے، لوگوں نے مطلب بہت زیادہ لکھا، لیکن ان کو پڑھ کے لگتا ہے اس سے اچھا نثر لکھ دیتے ہیں. آپ کی رائے میں وہ معیاری نہیں ہوتی ہیں اگر جو کسی ہنگامی موضوعات پہ لکھی جاتی ہیں؟ ہندی اور اردو دونوں میں چند شاعر ہیں جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت زبردست لکھ رہے ہیں. آخر میں ناصرہ شرما صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. رائٹر کیا پیغام دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ آپ ادب پڑھیے، کیونکہ ادب جو ہے انسان کو انسان بنے رہنے پہ مجبور بھی کرتا ہے. ناصرہ صاحبہ، آپ ہمارے سماج کی ایک اہم ادیب ہیں اور ایک ادیب سماج کا نگہبان بھی ہوتا ہے. ناصرہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ. آج آپ کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو جاننے کا موقع ملا. ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آپ کی تحریروں اور ان میں جو سماجی بیداری کی لہر ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا. میں بہت شکر گزار ہوں، اور یہ آج کا ایپیسوڈ میری زندگی میں بہت یادگار رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی شخصیت کا یہ ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بحیثیت ادیب کے آپ سماج سے، ہمارے ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو نہیں، لیکن ہاں اپنے سننے والے اور پڑھنے والوں سے ایک گزارش ضرور کروں گی کہ ادب اپنی زندگی کا ایک اہم، جسے کہتے ہیں ایک اہم جگہ دیں ادب کو، کیونکہ ادب ایک تو ادب کے ذریعے آپ دوسرے انسانوں سے ملتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ادب آپ کے اندر کی انسانیت کو زندہ رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. شخصیت شخصیت. ناظرین، ابھی آپ محترمہ ناصرہ شرما سے روبرو ہوئے، ان کے خیالات جانے، ان کے تجربات جانے. اگر ہم ان کے خیالات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تو یقیناً ہمیں فائدہ ہی ہوگا. لیکن ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی شخصیت کی اگلی قسط میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی ایک نئی شخصیت. تو بس اجازت دیجیے، خدا حافظ. شخصیت شخصیت. اندھیری رات میں چندا کی طرح چمکی ہے، اندھیری رات میں چندا کی طرح چمکی ہے، روشنی بن ہر دور میں یہ دم کی ہے. شخصیت 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 شخصیت.